الملأ ایکم یاتینی بعرشہا، اے درباریوں کون اس کا تخت اٹھا کے لائے گا قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ فرمانبردار بن کے چلی آئے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جب ملکہ سبا کے پاس سلیمان علیہ السلام کا رپلائی گیا ہے کہ بھئی وہ تو فوج لے کر آ رہے ہیں بس، تو ملکہ سبا نے درباریوں کو بٹھا کے مشورہ کیا کہ بھئی ہمارے اندر ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، اور یہ واقعی کوئی نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں اور پاورفل ہیں، تو ہمیں جا کے تحقیق کرنی چاہیے۔ حیتیں ہیں، وہ پتہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی بہت ذہین عورت ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اب اس کو اسلام پہ لانے کے لیے نا میں کچھ اور زیادہ معجزے دکھاتا ہوں تاکہ اس کے دل میں اسلام اچھی طرح بیٹھ جائے۔ یہاں آنے کے بعد اس کو دعوت دوں گا یا لوگ اس کو سمجھائیں گے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں معجزے دکھا دوں کہ اس کو دعوت اور تبلیغ کی ضرورت ہی نہ رہے، اگر اس میں عقل ہوگی تو یہ خود بخود ایمان لے آئے گی۔ تو اس کے لیے سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ بھئی ہم اپنی طاقت اور قوت استعمال کر کے اس کا تخت پہلے سے اٹھوا لیتے ہیں وہاں سے۔ یہ حیران ہو جائے گی کہ اتنی دور سے اتنا بھاری بھرکم تخت ہیرے جواہرات جڑا ہوا یہ آ کہاں سے گیا؟ تو اس لیے سلیمان علیہ السلام نے یہ تنگا، میں ہواؤں میں اڑتا ہوا جاؤں گا، بہت طاقتور ہوں اور پورا تخت اٹھا کے لے آؤں گا۔ قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ اپنی مجلس سے کھڑے ہوں، مجلس برخاست ہونے سے پہلے تخت یہاں حاضر ہوگا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ امین، میں طاقتور بھی ہوں، یہ کام کر بھی سکتا ہوں، امین امانت دار بھی ہوں۔ کیونکہ اس بات کا خطرہ تھا کہ اتنے قیمتی ہیرے جواہرات ہیں تو بیچ میں ہی جن غائب نہ کر دے اس میں سے کچھ، اس بات کا خطرہ موجود تھا نا کہ کوئی بندہ جا رہا ہے اور اتنی قیمتی چیزیں اور وہاں سے 2-4 اربوں خربوں کی چیزیں دائیں بائیں کر دیں، تو اس لیے جن نے بتایا کہ میں امانت دار ہوں، میں اس میں سے ایک نٹ بولٹ بھی دائیں بائیں نہیں کروں گا میں۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ یہاں جمہور مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہاں اس شخص سے مراد سلیمان علیہ السلام کی محفل میں بیٹھے ہوئے کوئی بزرگ تھے جن کے پاس کتاب سے مراد تورات اور زبور، کیونکہ تورات اس تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی جس کو بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا جس کو فالو کریں، الگ سے اللہ نے داؤد علیہ السلام کو زبور بھی دی تھی، تو یہاں زبور مراد ہے یا تورات مراد ہے۔ غالب یہی ہے کہ زبور مراد ہوگی جو حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ بہرحال ان کے پاس قرآن اس زمانے کی جو آسمانی کتاب تھی اس کا علم تھا، یعنی عالم بزرگ تھے وہ۔ بزرگ کا لفظ قرآن میں نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے اس طرح کی کرامتیں بزرگوں ہی کے ہاتھ پہ صادر ہوتی ہیں، نیک لوگوں کے ہاتھ پہ ہی صادر ہوتی ہیں۔ تو شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتیک بہ، میں آپ کے پاس لے آؤں گا اس تخت کو، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ کی نظر پلٹ کر آئے، یعنی آپ پلک جھپکیں۔ یہ کہا اور تخت حاضر۔ سلیمان علیہ السلام نے جب یہ دیکھا، فلما رآہ، پہلے تو میں بتا دوں یہ کیا ہوا تھا۔ دیکھیں اس کو کرامت کہتی ہیں، کرامت۔ انبیاء کے ہاتھ پہ کوئی محیر العقل واقعہ صادر ہوتا ہے نا جس کا کوئی سبب ہو ہی نہیں، تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، لیکن یہی کام جب کسی غیر نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ جیسے میں بار بار کہتا ہوں نا شہداء کے خون کی خوشبو میں نے سونگھی ہے، تو یہ کیا ہے؟ کرامت کا اثر ہے، کیونکہ خون میں خوشبو آنا میڈیکلی ممکن نہیں ہے، وہ تو بدبودار چیز ہے، تو یہ اللہ اپنی قدرت دکھا دیتا ہے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ولی کے ہاتھ پہ ایک کرامت دکھائی۔ تو ایسے موقع پہ ہوتا ہی ہے کہ جب کسی ولی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے دل پہ ایک الہام ہوتا ہے کہ تم اشارہ کر دو، ہم تمہارے ہاتھ پہ یہ چیز ظاہر کر دیں گے۔ جیسے حضرت مریم کو بغیر شوہر کے اللہ نے اولاد دے دی، یہ حضرت مریم کی کرامت تھی۔ بغیر موسم کے حضرت مریم کو پھل ملتے تھے، یہ حضرت مریم کی کرامت تھی۔ تو کرامت کا صدور جو ہے یہ قرآن سے ثابت ہے، اس پر میں پہلے بھی ڈیٹیل سے کئی دفعہ بتا چکا ہوں۔ کرامت اللہ کا کام ہے، اس لیے کرامت کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں میں بتا دوں ہمارے بھی اور دیگر علماء نے بھی جو کرامات کے واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، ان کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ شرک جب ہے جب آپ اس بزرگ کا اپنا عمل سمجھیں اس کو، بلکہ پھر تو معجزہ بھی شرک ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں تو وہ بھی مشرک ہے، اس لیے کہ انسان کے بس میں نہیں ہے یہاں بیٹھے بیٹھے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اصل میں تو نبی کا صرف ہاتھ استعمال ہوا ہے، کام اللہ نے کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی جو زمین پہ پھینکتے تھے، موسیٰ لاٹھی کو سانپ نہیں بناتے تھے، اللہ بناتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو صرف آرڈر ہوتا تھا کہ آپ یہ کام کریں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوتی کہ یہ کام کریں تو موسیٰ کر دیتے، جب وحی نہیں ہوتی تو نہیں کرتے، ان کو پتا تھا یہ خود سے تھوڑی بنے گی سانپ، یا میں تھوڑی بنا سکتا ہوں۔ تو جیسے جیسے اللہ کہتے تھے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کرتے رہتے تھے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مردوں کو زندہ کرتے تھے تو حضرت عیسیٰ نہیں کرتے تھے، اللہ کرتا تھا. حضرت عیسیٰ کو تو اللہ وحی کر کے کہتا تھا آپ کہہ دو قم باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. تو حضرت عیسیٰ اللہ کے حکم پہ یہ بات کہتے اور مردہ زندہ ہو جاتا. تو اسی طرح ولی کو بھی دل میں بعض دفعہ الہام ہوتا ہے، وہ بہت پاورفل الہام ہوتا ہے، اور ولی کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. لہذا اس موقع پر کوئی ولی اللہ کوئی کام کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے وہ کام، یعنی کسی کام کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اللہ وہ کام کر دیتا ہے، تو اس میں ولی کی طاقت نہیں ہوتی، اور نہ ولی کے پاس یہ اختیارات ہوتے ہیں کہ جب چاہیں وہ کام کر لیں. جیسے حضرت موسیٰ کے پاس یہ اختیارات تھوڑی تھی جب چاہیں لاٹھی کو سانپ بنا دیں. اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا اسباب سے ہٹ کے کام کرنے کا. نہ ہمارے نبی کے پاس یہ اختیار تھا کہ جب چاہیں چاند کے ٹکڑے کر دیں، جب چاہیں جو ہے پانی، جیسے آپ نے انگلیاں مبارک پانی میں ڈالیں تو چشمہ پھوٹ پڑا پانی کا. تو یہ سب معجزے ہیں، اس میں پیغمبر کے پاس اختیارات نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے کہ فی الحال آپ یہ کریں تو میں یہ کر دوں گا. یہ نہیں کہ آپ کے پاس اب رائٹ آ گیا جب کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، نہ ایسا نہیں ہوتا. تو اسی طرح ولی کے ہاتھ پہ جب کرامت ظاہر ہوتی ہے تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے ولی کے کو ایک الہام ہوتا ہے کہ آپ یوں کرو میں یوں کر دوں گا. تو یہ نہیں ہوگا کہ اب جب بھی آپ یوں کرو گے تو یوں ہو جائے گا، اس لیے کہ پھر تو ولی خدا بن گیا نا، پھر اللہ کے پاس جانے کے لوگوں کو کیا ضرورت ہے. تو یہ کرامت کا کانسیپٹ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج دو انتہائیں ہیں. ایک انتہا تو بدعتیوں کی ہے، انہوں نے اولیاء کی کرامتوں کی بیس پہ اولیاء سے مانگنا شروع کر دیا ہے اور ان کرامتوں کو ولی کا فعل سمجھنا شروع کر دیا ہے، یہ شرک ہے. اور ایک انتہا ہمارے سیکولر اور لبرل قسم کا جو مذہبی طبقہ ہے، مذہبی اسکالرز ہیں، انہوں نے کرامتوں کے واقعات کا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اس کو شرک قرار دینا شروع کر دیا. یہ بھی ایک انتہا ہے. کرامت میں اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ولی کے ہاتھ پہ یہ کرامت ظاہر ہوئی ہے تو یہ کی اللہ نے ہے اور اس سے ولی مختار نہیں ہو گیا، تو یہ شرک نہیں ہے، بلکہ یہ تو قرآن و سنت سے ثابت شدہ اور مشاہدوں سے ثابت شدہ ایک حقیقت ہے. اور یہ جو میں عقیدہ بیان کر رہا ہوں، تمام فقہا، تمام محدثین، امام بخاری، امام مسلم، امام احمد، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، اور جتنے محدثین فقہا اہل سنت میں گزرے ہیں، سب کا یہی عقیدہ جو میں بیان کر رہا ہوں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ لوگ سمجھیں کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی نئی چیز گھڑ لی ہے. تو ہاں یہ ضرور ہے کہ معجزہ جو ثابت ہوتا ہے نا وہ قرآن سے یا صحیح حدیث سے ہوتا ہے، اس لیے اس کا انکار کرنا گمراہی ہے. جبکہ کرامت اگر قرآن سے ثابت ہو یا صحیح حدیث سے ثابت ہو تو پھر اس کا انکار کرنا گمراہی ہے. اور اگر صحیح حدیث یا قرآن سے ثابت نہیں ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ کسی مستند ذریعے سے ثابت ہے یا نہیں ہے. تو اگر مستند ذریعے سے ثابت ہے تو بھی اس کا انکار کرنا ضد اور ہٹ دھرمی ہے. اور اگر ایویں عوام نے ایک بات مشہور کر دی ہے جس کا نہ سر نہ پیر، تو پھر اس کا انکار کرنا ہی